سے آپ سے چاہیے کرپشن فری کوئی میکینزم بنائیں، سب تعاون کریں، مہربانی کریں، بلوچستان پر رحم کریں، بہت ہو گیا. ہم سب نے بلوچستان کو کسی پنجابی نے آ کے تباہ نہیں کیے، خدا کی قسم ہم نے تباہ کی. وہ گائے ہیں جو گائے ہم نے دودھ دے رہی ہے، ہم اس کو چارہ دینے کے لیے تیار نہیں. آنے والی نسل بغیر دودھ کے رہے گی. ہم نے اس پہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ نہ اس کے بچڑے کو دودھ دینا ہے، نہ اس کو وہ چارہ دینا ہے. یہ کیسے سسٹم چلے گا؟ ایک آپ سے مجھے بات کمپلیٹ کرنا چاہیے. دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جو پیسے آپ کے پاس آئے، جس میونسپل کمیٹی نے جس ڈسٹرکٹ کونسل نے بہتر کام کیا، ہم تھرڈ پارٹی ایویلویشن کرائیں گے، اس کو ہم گارنٹی کریں گے ڈبل پیسے دیں گے، گارنٹی کریں گے. جس نے کام ٹھیک نہیں کیا، جس کے پیسے بند ہوئے، جس نے کام کوالٹی نہیں کیا، یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے جب تک میں وہ 1 روپیہ نہیں دوں گا چاہے جو بھی ہو، کوئی مجھے اقتدار نہیں. یہ ڈائریکشن سیکرٹری صاحب واحد کاکڑ صاحب کو بتائیں اینٹی کرپشن والے کہ وہ اس پر میکینزم ان کے ساتھ بیٹھ کے بنائیں. اور جہاں پر کرپشن ہوئی، جہاں پر کام ٹھیک نہیں ہوا، نقصان نہیں دوں گا آپ کو. یہ نقصان ہے کہ میں آپ کے افسروں کے خلاف انکوائری کروں، ان کو جیل میں بھیجوں، یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ ہم سب بلوچستان کے رہنے والے لوگ ہیں. لیکن یہ میرا سرفرازی وعدہ ہے کہ میں آپ کی دفعہ 1 روپیہ بھی اگر اس ڈسٹرکٹ کونسل کو یا اس کمیٹی کو میں نے دیا تو پھر میں جو ہے وہ بات کرنی. اور یہ جو شہداء کا مقدس خون ہے، اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا. جب آپ معصوم پاکستانیوں کا خون بہائیں گے تو یہ بھول جائیے گا کہ آپ کے پیچھے کوئی آنے والا نہیں ہے. بلوچستان اور وفاقی حکومت کا تاریخی قدم، 28,000 زرعی ٹیوب ویلز کی شمسی توانائی پر منتقلی کا آغاز. اس شاندار منصوبے کی بدولت زرعی شعبہ میں انقلابی تبدیلیاں اور فصلوں کی پیداوار میں نمایاں اضافہ کے ساتھ ساتھ کسان بھی ہوں گے خوشحال. صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی اس منصوبے میں خصوصی توجہ سے بلوچستان میں ذمہ داروں کا بجلی سے متعلق ایک طویل اور دیرینہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ذمہ داروں کے بینک اکاؤنٹس میں براہ راست رقم منتقل کرنے کے میکینزم کی تشکیل، جس سے مڈل مین کے کردار کا یکسر خاتمہ ممکن ہوگا. بلوچستان کی عوام کی جانب سے اس کسان دوست منصوبے کو قابل عمل بنانے پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا خصوصی شکریہ. اب ہوگی زرعی ترقی بے مثال اور ہوگا ہر کسان خوشحال. محکمہ اطلاعات، حکومت بلوچستان. اللہ نے ہمیں اس رشوت سے بچایا اور آئندہ بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس رشوت خوری سے ہمیں بچائے رکھے. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ اب ہم نے فارمولا کیا بنایا. مجھے اچھی طرح احساس تھا اس کا کہ جب پیسوں کا اور لوگوں کا کانٹیکٹ ہوگا تو جو عام زمیندار ہے، جو غریب زمیندار برشور میں ہے یا کارزات میں ہے یا کربلا میں ہے یا پشین میں ہے، اس کو تو کچھ نہیں ملنے والا. تو ہم نے کوشش کی کہ یہ پیسے اور لوگوں کا کانٹیکٹ ختم کر دیں. بیچ میں جتنے لوگ ہیں، آخری جو بندہ ہے، آخری آدمی جس کو یہ پیسے ملنے ہیں، اس کو ڈائریکٹ وہ پیسے ملے. اور اس کے لیے ہم نے طریقہ کیا اپنایا؟ طریقہ ہم نے یہ اپنایا کہ آپ کے اکاؤنٹ نمبر لیے، ویریفائی کیا اور آپ کے اکاؤنٹس میں، آپ کے بینک میں ڈائریکٹ وہ پیسے آئیں گے، بیچ میں کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ 80 نوٹیفیکیشن ہے جو میں نے کر کے اب سیکریٹریٹ کے ملازمین کے حوالہ کر کے جا رہا ہوں. تو آخر میں تمام دوستوں کا میں مشکور ہوں کہ آپ لوگوں قیمتی وقت دے کے اور ہمارے پاس ہے. اگر کسی دوست یونٹ کے ساتھ 2 سال اپنے اختتام کر کے جا رہا ہوں، لیکن آج اللہ کا فضل ہے میں پوری سیکریٹریٹ میں اپنے جو مردہ دوست جہاں پہ قبروں میں ہے، آج میں ان کے قبروں میں اور اس کے مردہ قبروں کے سامنے بھی سرخرو ہو کے جا رہا ہوں. آج میں 40 سال میں ایسے بزرگوں کو میں نے پرموشن کروایا ہے جو 40 سال منتظر تھے. آج میں اس کے سامنے سرخرو ہو کے جا رہا ہوں. جاجیں اسمبلی گیٹ پہ اس کا مطالبہ یہ جناب اسپیکر، وہ بلوچستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، بلوچستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، بلوچستان کے عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ہو گیا تھینک یو میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ بھی ہمارے سامنے کے لوگوں سے دیتے جانا. بیٹھے آپ بیٹھے آپ
जी हाँ बिल्कुल, मौलवी साहब को मेरी भी पहले भी बात सुने अपना, ये आपस में आप मेरी तरफ मत तवज्जो प्लीज यार, एक मिनट, एक मेरी बात सुने। गुजारिश ये है लोगों का रोजगार है और इंशाल्लाह इस मामले को बहुत जल्द हल करेंगे। आप तशरीफ रखें प्लीज यार तकरीबन। मेरी गुजारिश ये है कि आपका एहतजाज ऑन रिकॉर्ड आ गया, आप सब ने बोल दिया और आपके साथ काफी भी ट्रेजरी मेंबर्स भी आपके साथ इसी बात के ऊपर मुतफिक है। सीएम साहब चूंकि आज यहाँ पे नहीं है, सीएम साहब को आने दे, उसके साथ ही हम आपकी ट्रेजरी बेंचेस और आपके सब मेंबर्स को मिला के सीएम साहब के साथ एक नशिस्त कर लेते हैं। जो भी आगे का लाए अमल हो मुतफिका तौर पे हम उसको इख्तियार करेंगे, उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी ज़मर खान साहब, हम एहतजाज में हम जाके वहाँ पे अपने लोगों के साथ बैठेंगे, हुकूमत आ जाए वहीं पे हम मुज़ाकरात करेंगे। सर वॉकआउट करते हैं, जाते हम एहतजाज पे जाते हैं। ठीक है, अगर आप अगर इज़हार यकजहती के लिए जाना चाहते हैं तो प्लीज मेहरबानी करके जाए। नो वो दैट इज ओनली पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस। अब हम एजेंडे को जी जहूर बलेदी साहब, जनाब जहूर बलेदी साहब। तो उससे हैरान कुन बात हुई कि एक दिन मैं बैठा हुआ था अपने लॉन में, मेरी फैमिली भी यहाँ नहीं थी, मैं अकेला था, रात का टाइम था, तो दरवाजे पे वो आया जो रनर्स होते हैं, उन्होंने कहा जी एक डिप्टी कमिश्नर साहिबा हैं, शी इज़ अ फीमेल, शी वांट्स टू मीट यू। मैंने कहा रात के 10 बजे मुझसे मिलने के लिए क्या जरूरत है। मैंने सेक्रेटरी एसएनजेडी को फ़ोन किया, मैंने कहा सेक्रेटरी साहब संभालें। सो कहने का मतलब है कि ये बैड गवर्नेंस की बुनियाद रखी है हमने। स्पीकर साहब, ये लिथियम इस अलाटमेंट में हमारे बलूचिस्तान के बंदों ने अप्लाई किया था, आपने उस रूम को क्यों इग्नोर किया? फर्स्ट बलूचिस्तान का हक बनता है सरदार साहब, फर्स्ट बलूचिस्तान का हक बनता है। बलूचिस्तान ने अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया, चले फिर सिंध है, पंजाब है, आप बलूचिस्तान के बंदे अप्लाई कर रहे हैं, आप उस लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं, आप रावलपिंडी से बंदे ला रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, सरदार साहब, ये नाजायज है, ये बिल्कुल गलत है, नहीं है सर। और 25 में वाशुक के लिए कोई भी अगर सरकारी बिल्डिंग एक्साइज की तरफ से मंजूर हुआ या वो शामिल है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पीएनडी को पुट अप किया था, अपना समरी भेज दिया था, लेकिन उन्होंने हमारे सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट के अलावा 2 डिस्ट्रिक्टों के अलावा किसी जगह पे भी कोई भी सरकारी बिल्डिंग नहीं है, किराए के मकानात पे वहीं पे हमारे एक्साइज काम कर रहा है। इंशाल्लाह ताला हम सीएम साहब भी बैठे हुए हैं, नेक्स्ट क्या में हम अपना PC1 सबमिट करेंगे। हमारे जरूरियात है, ये होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में दफ्तर। किसी भी सूबे से ताल्लुक रखता हो, किसी भी जिले से ताल्लुक रखता हो, उसको मिलता है, ये माइंस का रूल है। तो जाबित भाई, ये मेरे ख्याल में पहले जिसने अप्लाई किया होगा उसी को मिला होगा। ये बात पूरा बलूचिस्तान इस टाइम आप खुद देख रहे हैं, जितने अवाम है सब इसी कारोबार में मुसल्लिक है। इसमें आपका तुर्बत, ग्वादर, पंजगुर, वाशुक, खारा, नोशके, चागे, जो ये बेल्ट इस बॉर्डर ईरान बेल्ट से ताल्लुक रखते हैं, इन सबके माशी जो रोजगार हैं, इसी कारोबार इसी से मुसल्लिक है। तो काश मैं इसमें बैठा हूँ, इसमें मेरे ख्याल से तुर्बत के भी हमारे 2 MPs बैठे हैं, असगर रिंद साहब है और वाजा बरकत साहब है, वो भी मुझे भी उम्मीद है कि वो भी उठ के इसी में बात कर रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, हमारे कायद ऐवान साहब सीएम बलूचिस्तान साहब बैठे हैं, ये जो कर रहे हैं वफाक कर रहे हैं। मैं सीएम बलूचिस्तान साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वफाक से हम जितने पार्टीज हैं, एक मशवरा है, हम जितने पार्टी से एक 2 सीनियर पार्लिमानी लीडर उठा के इस्लामाबाद में जाके वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करें कि ये जो इशू हो रहा है, ये जो कारोबार आप बंद कर रहे हैं, वफाक आप अल्टरनेट क्या दे रहे हैं? चले आप ये बॉर्डर बंद करेंगे, आप कम से कम आवाम को रोजगार की तरह पे अल्टरनेट क्या दे रहे हैं? यहाँ पे इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है,
آپ کیا دے رہے ہیں؟ اور آپ کی جو سائل وسائل ہے، چاہے گوادر ہے، چاہے ریکودک ہے، چاہے آپ کے سائندک ہے، یہ اسی طرح پڑے ہیں. اگر یہ ان میں سے اگر ہزارہ بندوں کو جناب اسپیکر صاحب اگر روزگار کے مد میں دے دیتے تو آج کل کوئی 5-10 ہزار کے لیے یا پک اپ یا زمبار یا کوپرو باکس ہے، اس لوگوں پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کی خاطر 5-6 ہزار روپے کی خاطر دن کے دیاری کر کے رات کو جا کے اپنے بچوں کے سامنے رکھ لیتے ہیں. یہ جناب اسپیکر صاحب کہاں کا انصاف ہے؟ یہ بلوچستان میں یہ جو رویہ ہو رہا ہے، پہلے جناب اسپیکر صاحب پہلے ہفتے میں 2 دن چھٹی تھا، ابھی 3 دن چھٹی کی. ابھی سننے میں آ رہا ہے جناب اسپیکر صاحب میرے خیال سے منڈے کو بھی بند کر رہے ہیں، باقی رہے گا 3 دن. اور دوسرا اس لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے جناب اسپیکر صاحب، پنجگور سے جو گاڑیاں آ رہے ہیں خزار وہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، اگر تربت سے گاڑیاں جا رہے ہیں وہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، اگر گوادر سے گاڑیاں گڈانی یا کوئی اور علاقے میں جائیں ادھر بھی پابندی ہے. جیسا آپ کا چاگے کا اسی طرح ہے. نوشکے میں دیکھیں، نوشکے سے میرے خیال سے آگے جب کوئٹہ یا کانا کس طرف لا یہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب خدا را اس بلوچستان کے اوپر رحم کریں. وفاق کا رویہ بلوچستان کے ساتھ سراسر ظلم ناجائز ہو رہا ہے. یہ جو رویہ ہے ہم اپنے عوام کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے عوام کے ساتھ ہیں. عوام نے ہمیں نمائندہ کر کے بھیجا ہوا ہے بلوچستان اسمبلی میں. ہم اپنے آواز اسلام آباد کے کونے کونے تک ہر جگہ تک ہم اپنا آواز پہنچائیں گے کہ یہ جو رویہ آپ کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے. اگر خدا نخواستہ اس نے وفاق نے یہ اپنا جو بلوچستان کے ساتھ کر رہے ہم اپنے لائے حمل 1-2 دن میں طے کریں گے. ہم اسمبلی سے باہر انشاءاللہ اپنے دھرنا بھی دیں گے، باہر ہم اپنے آواز بھی اپنے عوام کے ساتھ بیٹھیں گے. ہم عوام سے ووٹ لے کے آئے ہیں، عوام کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دے کے بھیجا ہے، چلے یہ ڈیزل پیٹرول بند کریں. ابھی کم سے کم ہمیں اب کیا دیں؟ نہ نوکری ہمارے پاس ہے جناب اسپیکر صاحب، نہ کوئی اور مراحت ہم اس کو دے سکتے ہیں، نہ کوئی انڈسٹری ہے، نہ ایگریکلچر کے حوالے پہ ہم اس کو دے دیں کہ بھائی یہ ایگریکلچر کا بور سولر ہے، جا کے آپ زمینداری شروع کریں. یہ بھی ہمارے پاس سے باہر ہے جناب اسپیکر صاحب. تو آپ مہربانی کریں، منسٹر ہیں آپ، یہ کر لیں پورا بلوچستان میں ہر ڈسٹرکٹ میں اس کے جتنے ایکسائز کے آفس کھولا جائے. آفس کھولنے کے بعد جناب اسپیکر صاحب وہاں پہ روزگار کے موقع ہو جائیں گے، کچھ بندے اپوائنٹمنٹ بھی ہوں گے. اور محمد خان صاحب کہتا ہے کہ میرے پاس آپ بھائی کیبنٹ کا حصہ ہے، یہ آپ کا حق بنتا ہے. 2024-25 میں یہ سراسر ناجائز ہوا ہے. آپ نے ان ڈسٹرکٹوں کو میں ان ڈسٹرکٹوں باقی جتنے ڈسٹرکٹ ہیں آپ نے سب کو اگنور کیا ہوا ہے. دیکھیں کم سے کم انشاءاللہ تعالی ہم اس کو انشاءاللہ شامل کروائیں گے. مدنیت نہیں سر جناب سی ایم صاحب یہ کوشچن سی ایم صاحب یہ میرا کوشچن آمون ماشکل ہے. اس کا اگر جناب اسپیکر صاحب یہ کوشچن منسٹر خود موجود ہو، یہ اہم پوائنٹ ہے. اس کا ریٹرن میں جواب آیا ہے؟ نہیں ریٹرن میرا بات سنیں، ریٹرن میں آیا جناب اسپیکر صاحب. میں سب ہمارے جتنے کلیز ہیں میں سب کو یہ بتا رہا ہوں، آمون ماشکل ڈسٹرکٹ واشوق کا ایک بڑا تحصیل ہے. اس میں یہ جو لیتھیم کا جو ذخائر وہاں پہ ہے اس میں میں کہتا ہوں منسٹر ہو جائے. اس نے لوکل بندوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، اس نے بجائے لوکل بندوں کو اگنور کر کے جناب اسپیکر صاحب اس نے ایسے بندوں کو دیا ہوا ہے. یہ میرے خیال سے اس کا ایڈریس بھی یہاں پہ ہے، پتہ آفس 115 فرسٹ فلور تاج محل نیئر روڈ میٹرو اسٹیشن مری روڈ راولپنڈی. ابھی آپ اندازہ لگائیں تحصیل ماشکل کا حق راولپنڈی کا بندہ یہاں پہ آ کے الاٹمنٹ کر رہا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے جناب اسپیکر صاحب؟ میں اس وجہ سے کہتا ہوں یہ میرا نہیں میں اس طرح تو نہیں. ہاں یہ آپ نے راولپنڈی سے آیا ہوا، یہ بلوچستان کا بندے یہاں پہ الحمدللہ بلوچستان کے بندے آ کے اپلائی کر لیتے ہیں لیتھیم کو. مجھے کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے جناب اسپیکر صاحب. یہ میرا سوال شعیب جان آئے گا، یہ اس سے متعلق ہے. میں جب تک ڈپارٹمنٹ کا منسٹر نہیں آئے گا میں اس کو مہربانی کریں ڈیفر کریں. سر منسٹر سلیم کوسا صاحب بھی بیٹھے ہیں، باقی نہیں یہ اسی سے تعلق رکھتا ہے روڈ کا. ضلع واشوق میں جناب اسپیکر صاحب یونین کونسل شنگر وہ علاقہ ہے نوگو کہ وہاں پہ 1 کلومیٹر
या इस इलाके में जितने पासमंदगी हुआ है यूनियन कौंसिल शिंगिर में, चाहे हेल्थ देखें, एजुकेशन देखें, और ख़ास तौर पर ये जो रोड 80 किलोमीटर का मैं कह रहा हूँ वो नोगो एरिया हुआ है। जनाब स्पीकर साहब, सलीम साहब काइंडली इस पे थोड़ा आपसे कि अब डिपार्टमेंट का ताल्लुक आपसे है और अल्हम्दुलिल्लाह आपने पहले भी वाशुक के साथ ताउन किया हुआ है, तो अभी भी मैं कहता हूँ आने वाले PSGP में इंशाल्लाह अगर रब्बुल आलमीन ने जिंदगी दिया तो यही आपसे उम्मीद है कि इस करारदाद को मैंने लाया। यूनियन कौंसिल शिंगिर, जनाब स्पीकर साहब, मैंने पहले भी इस असेंबली में यूनियन कौंसिल शिंगिर के अवाम के जो मसले थे आपके सामने और असेंबली के सामने मैंने रखा। सलीम साहब, यूनियन कौंसिल शिंगिर वो इलाका है इलेक्शन कैंपेन के दौरान 2024 में जनाब स्पीकर साहब कैंडिडेट बहुत से खड़े थे, मैं खुद गया वहां पे, को बाकी कैंडिडेट वहां पे गए भी नहीं है जनाब स्पीकर साहब, वो ऐसा इलाका है। तो इस दफा जब मैं 10-15 दिन के बाद फिर मैं वहां पे इलाके पे दौरे पे गया कि मैंने कहा कि अवाम देखे कि भाई इलेक्शन के टाइम आके वोट लिया, उसके बाद हमारे पास नहीं आए। हालांकि वो इलाका सेफ नहीं है जनाब स्पीकर साहब, सलीम साहब आप हमारे भाई हैं, वो इलाका सेफ नहीं है, वहां पे हालत बहुत खराब है और वहां पे अवाम आपके पाकिस्तान के अवाम वहां पे पाकिस्तान सरजमीन के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस इलाके के लिए, इस मुल्क के लिए उस लोगों ने बेशुमार कुर्बानियां दिया हुआ है जनाब स्पीकर साहब, सलीम साहब। वहां के माए बहने भी इस पाकिस्तान, इस सरजमीन के लिए शहीद भी हुए हैं। तो मैं यही कहता हूं जनाब स्पीकर साहब, रोड वहां पे होगा, वहां पे फिर इलाके में आना जाना आमदोरफ्त फहाल होगा और वहां पे हेल्थ का निजाम फहाल होगा, एजुकेशन का भी होगा। अभी आप अंदाजा लगाएं जनाब स्पीकर साहब, वहां पे तकरीबन 3-4 कैंप भी थे हमारे आर्मी के थे, तो उस टाइम आर्मी के कैंप पे थे सलीम साहब, इलाका बिल्कुल अपने कंट्रोल में था। जब आर्मी के कैंप चले गए तो इलाका नोगो इलाका हो गया, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। जिस आस पास के जितने बंदे हैं, मैं जब वहां पे गया विजिट जनाब स्पीकर साहब, इलाके की अवाम ने कहा कि भाई इस हालत में आप आए हो। मैंने कहा भाई मैं इस इलाके हालत में आया हूँ, जो बंदा मुझे शहीद करेगा, मैं शहादत बहुत एक अजीम सबका है, मैं इस सरजमीन और इस वोट दे के मैं गया हूँ और वहाँ वापस ही आप लोगों के पास नहीं आऊँ, आप लोगों का दुख दर्द परेशानी महसूस नहीं करूँ। मैं वहाँ पे कोयटा बैठने के लिए और असेंबली में और MPA बन के यकीन करे वहाँ पे मैं रहा, अवाम बहुत खुश हो गए। मैंने कहा यही आवाज इंशाल्लाह आप लोगों का रोड का मैं असेंबली फोरम में और करारदाद में लाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है CN साहब, बलोचिस्तान साहब और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे नहीं है, मिनिस्टर CNW से ताल्लुक रखता है सलीम साहब, ये करारदाद ये अहमियत का हामिल है, आप मेहरबानी करें इंशाल्लाह, आपसे यही उम्मीद है। और इसका आने वाले PSGP में रब्बुल आलमीन ने जिंदगी दिया, ये प्रोजेक्ट आप शामिल करें और अपने दस्त मुबारक पे सलीम साहब मेरा ख्वाहिश यही है, इसका इफ्तिताह भी आपके दस्त मुबारक से होना है कि कम से वहाँ पे इलाके में यही हो जाए कि हमने कुर्बानी पाकिस्तान के लिए दिया। हमारे मिनिस्टर CNW साहब, मिनिस्टर सलीम साहब आके इसको इफ्तिताह भी किया और इसकी स्कीम को भी शामिल किया। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। ये आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आने से पहले बलूचिस्तान की तारीख का पहला टेक्नोलॉजी पार्क जो है उसकी इनॉग्रेशन चीफ मिनिस्टर साहब करके आए हैं। लाहौर में ये टेक्नोलॉजी पार्क मौजूद था, कराची में ये मौजूद था, इस्लामाबाद में ये मौजूद था और अब पहली दफ़ा बलूचिस्तान के अंदर भी, कोयटा के अंदर भी हमारा टेक्नोलॉजी पार्क 100% कंप्लीशन के साथ थ्रू प्राइवेट सेक्टर रनिंग के लिए तैयार है और इसके अंदर 67 कंपनीज को इनवाइट किया गया है, 6-7 कंपनीज का कंसोर्शियम है और ये सॉफ्टवेयर की ग्रोथ के लिए, टेक्नोलॉजी की ग्रोथ के लिए, टेक्निकल ट्रेनिंग की ग्रोथ के लिए एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। अभी सर हम जिस जगह पे खड़े हैं ये हमारा सर्कुलर प्लाजा है सर। ये सर्कुलर प्लाजा सर तकरीबन 3 साल पहले कंप्लीट हुआ और अनफॉर्चुनेटली ये पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर पा रहा था। फंक्शन इसलिए नहीं कर पा रहा था, इसके अंदर लिफ्ट का सिस्टम मौजूद नहीं था, बिजली इसके अंदर मौजूद नहीं थी, जो छतें थी उनके बहुत सारे मसले थे और ये पूरी तरह जो सर्कुलर रोड की पार्किंग है उसका मसला भी हल नहीं कर पा रहा था। आपकी डायरेक्शंस के ऊपर सर हमने एक पूरी डिटेल्ड स्टडी की DG ट्रैफिक ब्यूरो के साथ मिलके कि कोयटा की ट्रैफिक का मसला हल कैसे किया जाए। कोयटा के अंदर गाड़ियां ज्यादा हैं, रोड्स कम है, तो इसी रिसोर्सेज में हम हुकूमत से एक्स्ट्रा पैसा मांगे बगैर कैसे इस मसले का हल करें।
اس کے اوپر سر آج ہم ایک انٹیگریٹڈ پارکنگ سولوشن پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ سب کی نالج کے لیے کہ صرف ایک پارکنگ پلازا نہیں ہے, یہ پارکنگ پلازا ہے جس کے اندر 600 گاڑیاں پارک ہوں گی, لفٹس لگیں گی, بالکل ڈیجیٹل پارکنگ ہوگی جیسے دبئی میں ہوتی ہے کہ آپ گاڑی پہ جاتے ہیں تو آپ کی لائٹ پہلے آن ہوگی, کیمراز کے اوپر انٹری ہوگی, کیمراز پہ ایگزٹ ہوگی, واش رومز فنکشن ہوں گے, اور بہترین اوپر اس چھت کے اوپر جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے پورے سٹی ویو کا ایک ریسٹورینٹ جو ہے وہ بنے گا جیسے لاہور کی پارکنگ کے اندر منال بنا ہوا ہے یا کراچی میں باربیکیو ٹنائٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں. تو ایک یہ ہے, اس کے ساتھ بلدیہ پلازا کی جو پارکنگ ہے وہ بھی اس کے ساتھ کلب کی گئی ہے, اور اس کے علاوہ ایک تھرڈ پارکنگ جو ہمارا ایک پلاٹ ہے جو پچھلے 7 سال سے کبھی قبضہ ہو جاتا ہے, کبھی اس پہ کچھ اسٹے آ جاتا ہے, کبھی اس کے اوپر کوئی ریڑیاں آ جاتی ہیں, کبھی اس کے اوپر ایک بہترین ڈیزائن پرپوز کر کے انڈر گراؤنڈ پارکنگ لے کے آ رہے ہیں تاکہ شہر کا اوپن اسپیس بھی کھلا رہے اور 200 سے 300 گاڑیوں کی پارکنگ کی بھی جگہ ہمارے پاس اویلیبل ہو. لیکن یہ صرف 3 جگہوں کی پارکنگ نہیں ہے سر, اس کے ساتھ 17 روڈز ہیں جو آپ کی ڈائریکشنز کے اوپر ہم نے آئیڈینٹیفائی کی آفٹر کنسلٹنٹ, جن کو ہم ون وے کریں گے, کچھ کو ہم پیڈسٹرین کریں گے یعنی کہ ان کے اوپر گاڑی بھی نہیں آئے گی, اور کچھ گاڑیاں جو ہوں گی وہ کمپلیٹلی نو پارکنگ زونز ہوں گی. اور اس کو ہم انفورس پرانے طریقے سے نہیں کریں گے کہ ٹریفک پولیس والا کھڑا ہو, اس کے پاس لفٹر بھی نہ ہو. ہم اسی پرائیویٹ کنسیشنر کے تھرو کراچی سے لفٹرز منگوا رہے ہیں جو پوری سڑک کے اوپر 24 آورز ٹریفک کی انفورسمنٹ کرتا رہے گا. جو گاڑی غلط کھڑی ہوئی اس کو اٹھا کے بند کیا, 500 کا جرمانہ کیا, اپنے پیسے بھی پورے کیے, کاسٹ بھی پوری کی, اور سسٹم کو سسٹینیبل بھی بنایا. ساتھ ہی ساتھ سر جو جگہیں ہماری پیڈسٹرین ہوں گی وہاں پر ہماری خواتین کیسے چلیں گی, بچے کیسے چلیں گے, ان کے لیے الیکٹرانک وہیکلز بھی اسی پروجیکٹ میں انکلوڈ کیے گئے ہیں, اور ودن 3-4 منتھس وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے. اور ساتھ ہمارا لیاقت بازار سے لے کے یہ پوری آگے روڈ جو ہے 17 سڑکیں جن میں جناح روڈ آپ کی ڈائریکشن کے اوپر وہ بھی انکلوڈڈ ہے, وہ نو پارکنگ ہے سر, اس کو پیڈسٹرین کرنے پہ بھی ہم کام کریں گے. اس طرح کرنے سے ہماری سٹی کے اندر جو چوکنگ ہے وہ سٹی کے اندر چوکنگ ختم ہوگی. اس کو سر ہم کلب کر رہے ہیں کوئٹہ ڈیولپمنٹ پیکج کے ساتھ جو ہمیں ان 17 سڑکوں پر سپائکس بھی لگا کے دے رہے ہیں, اور وہ سپائکس ہوں گی جن کو عام تاجر جب توڑ دیتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اتنے ایزیلی ٹوٹنے والی نہیں ہوں گی. تو یہ پورا کلب کر کے سسٹم سر ہم ایک انٹیگریٹنگ, اس لیے اس کے اوپر آپ کی ڈائریکشن یہ تھی کہ ودن 1 منتھ کریں. ودن 1 منتھ سر ہم نے اس پارکنگ پلازا کو رن فنکشنل کیا, 600 گاڑیاں اس میں کھڑی کرنا شروع کی, 10 لاکھ روپیہ مہینے کا میونسپلٹی نے اس میں کمانا بھی شروع کر دیا. الحمدللہ سر ہم آپ کے ٹینور میں ابھی 65 لاکھ روپیہ ہم آلریڈی اس پارکنگ سے کما چکے ہوئے ہیں, اور اب بھی حکومت کا ایک بھی روپیہ لگائے بغیر ہم تقریباً 70 کروڑ کی پرائیویٹ سیکٹر سے انویسٹمنٹ کرا رہے ہیں جو کہ ہماری ایز این ایکوٹی ٹریٹ ہوگی, اور 15 سال بعد یہ ساری کی ساری پراپرٹی واپس MCQ کو شفٹ ہو جائے گی. یعنی کہ حکومت کا پیسہ بھی نہیں لگا, پارکنگ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا, اور ساتھ ساتھ ایسٹ بھی بننا شروع ہو گیا. تو اس کے ساتھ سر ہمارا ایک یہ پروجیکٹ ہے, ایک ہمارا ماؤنٹین ویو ٹیکنالوجی پارک ہے. اس کے علاوہ سر ہمارا آج کی سائننگ سیریمنی میں آپ کی اجازت سے سر ہم تافتان کے اندر ڈاکٹر فیصل پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو LPG ٹرمینل ہے اس کی ڈیٹیلز ڈاکٹر فیصل پریزنٹ کریں گے. آئیں سر. وعدوں سے تکمیل کا سفر صرف 6 ماہ کی قلیل مدت میں. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی سربراہی میں بلوچستان حکومت کی جانب سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 3 بڑے منصوبوں کا آغاز. کوئٹہ میں ماؤنٹین ویو ٹیک پارک مری آباد, سرکلر روڈ انٹیگریٹڈ پارکنگ پلازا اور LPG ٹیکنیکل لیبارٹری تفتان کے تاریخی منصوبے شامل. مری آباد میں 15 سال سے تعمیر شدہ بلڈنگ میں بلوچستان کے پہلے IT پارک کا قیام. ماؤنٹین ویو ٹیک پارک میں 1000 نوجوان آئندہ 6 ماہ میں ہنرمند بن کر برسر روزگار ہوں گے, جبکہ سرکلر انٹیگریٹڈ پارکنگ پلازا کا شمار دنیا کے جدید ترین پارکنگ پلازا میں ہوگا, جہاں نمبر کے مطابق ڈیجیٹل پارکنگ کی سہولیات ہوں گی دستیاب. یہ پارکنگ پلازا کوئٹہ میں ٹریفک کے مسائل کا حل ثابت ہوگا. عوامی وسائل کے ساتھ نجی شعبے کی شراکت سے ان منصوبوں کی بدولت صوبہ بھر کے عوام تک پہنچیں گے ترقی کے ثمرات. محکمہ اطلاعات, حکومت بلوچستان.